محترم میرے چھوٹے بھائی ندیم خادم صاحب, میرے چھوٹے بھائی زبیر گل صاحب, اور ان سے بھی چھوٹے ارشد رچیال صاحب, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پریس کلب کے افیشلز اور مہمان, میرے بزرگوں, دوستوں, السلام علیکم. سب سے پہلے میں پاکستان پریس کلب کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ پہلی بار یہاں میری کنسٹیچوئنسی میں تشریف لائے ہیں. میں یہاں پہ کونسلر رہا ہوں اس سینٹرل وارڈ میں, اور گدی نشین آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھے تھے, اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج الحمدللہ ندیم خادم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں میرا ذکر کیا. بھائی دے آپ مجھے بزرگ کہتے ہیں, ان حضرات کے سامنے آپ بزرگ کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں بیویاں ہوں وہاں پہ آپ بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میرا ایک اصول ہے. تو آپ پیارے بھائی اور شیر ہے, سچی بات یہ ہے. لیکن میں پریس کلب کے یہاں پہ بانی مبین چودھری صاحب بیٹھے ہیں, اظہر جاوید صاحب, صدیقی صاحب, جو لوگ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں. میں جو کچھ ہوں, جو میرا تجربہ, جو میرا کانفیڈنس, جو کچھ بھی ہے, وہ میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ الحمدللہ یہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ انہوں نے جو مجھے تعلیم اور تربیت اور جو سپورٹ بچپن سے کی, اور جہاں تک میں پہنچا ہوں آج بھی, اور جو میری سکسیسز ہیں وہ قریشی صاحب وہ ان کی وجہ سے ہیں. دو تین باتیں میں جلدی کیونکہ مجھے احساس ہے کہ افطاری کا وقت ہے. میں ندیم خادم صاحب کا, ایم پی اے صاحب کا شکر گزار ہوں. سچی بات یہ ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں میرا ذکر کیا, لیکن ایکچوئل یہ جتنی تعریف ہے یہ ان کے لیے ہے. کیونکہ جس طریقے سے ایک میرے ٹیلی فون کال پہ جس طرح انہوں نے یہ جو کام کیا تھا, بچی ہماری ہے, رودرم کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے اس کو, یعنی اگر قانون کے ذریعے جاتے ہیں تو پولیس, پھر جناب کورٹس اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ جس طرح بیرسٹر عابد صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جس طرح ان کی گنز واقع ان کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی غلط طریقے کے لیے نہیں استعمال کرتے, وہ ایکچولی اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو ان کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. So that's very good. زبیر گل صاحب ایکولی جتنی بھی برطانیہ کے میرے جتنے کمپلینٹس ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ان کمپلینٹس کو فالو کرتے ہیں, بلکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ سم ٹائمز فیملی میں ہوتے ہیں, اپنے کام چھوڑ کے یہ برٹش پاکستانیوں کے لیے جو کام کرتے ہیں, تالیوں کے ساتھ ان کا شکریہ. ارشد رچیال واقعہ شیر ہے, واقعہ شیر ہے. اور کبھی کبھی مبین چودھری صاحب کو شاید غصہ آ جائے کہ یہ ان کے نمائندے ہیں اور ان کے مالکان جو ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو سچا بندہ آتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اور ڈٹ کے ہمیشہ کام کرتا ہے. تو we are very proud that he is elected. اور میرے سینئر دوست یہاں پہ مرزا صاحب کہاں گئے, وہ آج ہے جناب senior journalist. So we are very grateful to you sir, grateful to everyone. راجہ فریاد صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, ہمارے جو لوکل جتنے بھی قاضی صاحب بیٹھے ہیں, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. Politicians, let me say first of all thank you very much to the sponsors. تالیوں کے ساتھ کم از کم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر بیرسٹر عابد نہ ہو تو کوئی محفل سج سکتی نہیں, اور سچی بات یہ ہے. اور جو صاحب بیٹھے ہو, یو مسٹ بی ویری پراؤڈ آف ہم, لیکن اساں بھی بڑے پراؤڈ ہیں کہ سارا پرا ہے ماشاءاللہ اچھے کام کرنا. 3 things I want to say very quickly. آپ کو پتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بہت سارے, اگر آپ ٹی وی آن کریں تو امیجز پاکستان کے تو حالات ہوتے رہتے ہیں, لیکن سیریا میں جو ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ جتنا قتل عام ہو رہا ہے, تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے وینسڈے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ لیبنان جا رہا ہوں, جہاں پہ جو سیرین بچے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہاں پہ بھی اور برطانیہ لانے کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات,
میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے غریب اور سب سے مظلوم مسلمان جن کو دنیا کے کسی بڑے لیڈر کو کرنا چاہیے تھا، وہ تو چاہیے تھا کہ سعودی عربیہ کے کنگ عبداللہ یا کوئی OIC یا جو عرب لیگ ہے وہ اپنی ایمرجنسی میٹنگ بلا کے برما میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. وہاں پہ جن لوگوں کے پاس ای میلز ہیں، آپ نے وہ ہریفک پکچرز دیکھی ہیں. تو میں نے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے، امبیسڈر کو بھی لکھا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں پارلیمنٹری کوسچنز بھی جو ہے وہ میں نے پٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرینز کی ڈیلیگیشن وہاں جا سکے، جس میں میں پہلے تو امبیسڈر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور پھر برما جا کے جو برمیز مسلمان ہیں، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز اٹھانے کے لیے وہاں پہ. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک کیمپین کمیونٹی نہیں چلائے گی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا یعنی دکھ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کے جو لیڈران ہیں وہ اپنی کسی پتہ نہیں مجبوری میں ہیں یا کسی مستی میں ہیں، لیکن اتنا ظلم ہوا ہے کہ 20-25 ہزار مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، ان کو جلایا گیا ہے، ان کے بچوں کی لاشیں اگر آپ دیکھیں، میرے جرنلسٹ بھائیوں کے پاس وہ تصویریں موجود ہیں، تو یعنی بندہ صرف دیکھ کے ہی آنسو جو ہے وہ بہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ ہمت دے کہ ان مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ کر سکیں. تیسری بات، پریس کلب کے بائی دی وے میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ میں پریس کلب کے ساتھ میرا تعلق شروع سے ہے، اس وقت سے کہ بانی پریس کلب مبین چودھری جو ڈیلی اصحاف کے ایڈیٹر ہیں، کھڑے ہو جائے تالیوں کے ساتھ، آپ کو ایک سچی بات یہ ہے کہ مبین چودھری صاحب صرف ایک اکیلی آواز تھی، اور پھر میں نے اس پریس کلب کو آہستہ میں نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی وائس جو ہے وہ بن چکے ہیں اور سب سے زیادہ ایکٹیو. اور یہ بھی ایک تاریخی کام بیرسٹر صاحب نے کیا ہے کہ لندن پاکستان پریس کلب کے شاکر قریشی صاحب، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. اب میں ندیم خادم صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھے سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں، میں بات مانتا ہوں، لیکن رحمان ملک جیسے چور جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. وہ یہ رحمان ملک کا جو ٹیکس چوری کرنے کا ارادہ، یہ جو سمارٹ کارڈ یا کیا اس کو سمارٹ کارڈ جو اس نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج میں نے خبریں، کیونکہ کل پرسوں سے ہم اس کی مخالفت سر عام کر رہے ہیں، آج میں نے PTV پہ سنا ہے کہ صدر محترم فرما رہے، مجھے پتا ہے کہ صدر محترم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ رحمان ملک کی پریس ریلیز ہوگی جو وہ چلا رہا ہے کہ صدر محترم نے کہا کہ سمارٹ کارڈ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمارے پینشنرز پینشن ریسیو کرتے ہیں ان کو کہیں جا کے وہ قطار میں کھڑا نہ ہونا پڑے تاکہ ان کو گھر میں سمارٹ کارڈ کے ذریعے. بھائی اگر یہ بات صحیح ہے تو صدر محترم، یہ جو آپ کا نیکاب کارڈ تھا یہ سب سے دنیا کا موسٹ ماڈرن کارڈ تھا، جو سب اس پہ ساری انفارمیشن ہے. آپ خدا کے واسطے اسی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی عزت کریں اور ان کی پینشن کریں. ہم اس سمارٹ کارڈ کو اس لیے کیونکہ یہ 75 پاؤنڈز خالی، یہ ہم سے بٹورنے کا طریقہ نہیں ہے، چوری کرنے کا خالی طریقہ نہیں ہے. سچی بات یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی، اور آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب ایئرپورٹ پہ وہ سکیننگ مشین لگی تھی اور فوٹو بنانے والی مشین لگی تھی تو سارے لوگ کہتے تھے کہ اب اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے
کہ آپ ایئرپورٹ پہ جب امیگریشن سے چیک کروائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کمپیوٹر پہ. یہ سچی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی پتا جاتا ہے اور یہ